کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی, یار کتنی دنیا کمائی اس نے, عزت کمائی, اور وہ عزت 1 منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو. اداکارہ ہوگی تو ظاہر خوبصورت بھی ہوگی, اچانک مر گئی, اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی, تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے ختم, ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں. بھائی محترمہ ایسے ناچتی تھیں, ایسے گاتی تھیں, یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں, اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو. یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ, میک اپ پہ, یعنی کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے, اٹریکٹیو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کے گانے سنتی ہے, دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں, آٹوگراف لیں, ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک, جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا. تو عبرت ہونی چاہیے, مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی, اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا, اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں, بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, ساری زندگی ساری دنیا کا خیال. مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا, کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے, اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے, مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا. بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں, سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا, مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. لوگ زہری مریض بن رہے ہیں, 60 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے, ہائے پیسہ نہیں ہے, ہائے پیسہ نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن کھا لیا, ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں, جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. نہیں ملے گا تو مر ہی آئیں گے نا, تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے, جا رہے ہیں, آگے قبر میں جانا ہے تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, 2 وقت 3 وقت نہیں, حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے, 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی, رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے, ایسی جگہ میسر ہو, کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا. اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ, کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں, میں مروں گا نہیں.
دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے, ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی, ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے, ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا, ہائے یہ تو یہ ہو گیا. اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے آئے گا تو قبرستان میں نا, کتنا آگے جائے گا, واپس ٹرن ہو جائے گا, واپس پیچھے چلا جائے گا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا, انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے, دل نہیں لگایا جاتا, اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے, یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے. یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے. بعض دفعہ ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں لوگوں کو بھی آزمانے کا موقع ملتا ہے اور اپنے آپ کو بھی. جب بھی امتحان اللہ کی طرف سے آئے تو کبھی تو یہ امتحان نعمتیں بڑھا کر کیا جاتا ہے, کبھی آزمائشوں میں ڈال کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے, خوف ڈال کر, کبھی بھوک میں مبتلا کر کے, کبھی پیسے کی کمی کر کے, کبھی انسانی جانوں کو ہلاک کر کے, کبھی تمہاری پیداوار میں نقصان کر کے. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا تھا, چلتا ہے اور چلتا رہے گا. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے. موت سے لڑ نہیں سکتے, موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. موت سے لڑنے کا حکم, پھڈا کرنے کا حکم بولو بھائی نہیں. مرنا تو پیدا ہی اللہ نے مرنے کے لیے کیا ہے, اس کام سے بھاگ رہے ہو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ پھر شعر یاد آ جاتا ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شاعر کی جو محبوبہ تھی نا وہ ہر وقت چھپی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں بھائی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاپنگ کرنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. ڈیفینس طارق روڈ کے لوگ بھی چھپڑ میں جاتے ہیں. جو وہی چیز طارق روڈ میں مہنگی مل رہی ہے, لنڈا بازار میں وہی چیز, بس یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ ہے, تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ استعمال شدہ ہے یا نہیں. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی صدر سے جیکٹ خریدی, اوریجنل جیکٹ لیدر کی, سردیوں میں پہن کے گھومنے لگے. لوگوں نے کہا لنڈے کی کہاں سے لی مفتی صاحب؟ اپنے ہی دوست اب مان نہیں رہے, او بھائی لنڈے کی نہیں ہے, اوریجنل ہے, صدر سے خریدی ہے. نہیں بھائی لنڈے کی, صاف پتہ چل رہا ہے لنڈے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سے پھر لنڈے کی پہنیں گے. بلا وجہ پیسے بھی خرچ ہوئے, عزت بھی کوئی نہیں کر رہا, اور واقعی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے پہنتا نہیں ہوں میں لنڈے کی, جیکٹ ہی نہیں پہنتا اب تو. کراچی میں کوئی اتنی سردی نہیں پڑتی کہ کوئی سویٹر یا جیکٹ پہننے کی نوبت آئے. تو جیسے شاعر نے کہا کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایسے ہی موت کا فرشتہ بھی کہتا ہے کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں. وہی کبھی کرونا وائرس سے بھاگ رہا ہے, کبھی پانی ابال کے پی رہا ہے, ماسک 24 گھنٹے ناک پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. مر نہ جاؤں, کب تک؟ تیرے باپ دادے سارے چلے گئے تو تو بھی مرے گا. اس وائرس سے نہیں مر گیا تو کچھ اور وائرس سے مر جائے گا. اونٹ پہ بیٹھا ہوگا, کتا آ کے کاٹ لے گا تجھے, ٹھیک ہے نا. جب کتے نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بھی اللہ اس کو چڑھا دیتے ہیں. تو حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا یہ ضروری ہے, مگر وہمی بننا جائز نہیں ہے. دیکھو میں نے پچھلے ہفتے بیان میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے, معتدل امت ہے نا. دوسرے پارے کے شروع میں ہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک معتدل امت. معتدل کسے؟ ہر چیز میں بیلنس ہے, افراط و تفریط نہیں ہے, نہ ادھر کو بہت زیادہ اور نہ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہ ادھر کو بہت زیادہ. ادھر اور ادھر کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو اتنے بے احتیاط غیر محتاط بن جائیں کہ کوئی پرہیز ہی نہیں ہے زندگی میں. اور جب بولو بھائی تمہیں تو شوگر ہے, تم لڈو کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ ہے بچانے والا, تو مارنے والا بھی تو اللہ ہی ہے, اللہ ہے بچانے والا. او بھائی تو اپنا کولیسٹرول چیک کر, تیرے اوپر پراٹھے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے. دیکھ کولیسٹرول کہاں پہنچ گیا تیرا.
اب اے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. کہتے ہیں نا بعض لوگ, اب اے جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں گزرے گی. ڈرائیونگ کر رہے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ. او بھائی یہ پاکستان ہے اللہ کے بندو, یہاں کچھ پتہ نہیں کہ کون سا گٹر کھلا ہوا کس وقت آ جائے آپ کے سامنے. کتے تو بھاگتے ہوئے آتے ہی ہیں, کتا جب ٹکرائیں گے مین روڈ پہ تو کتا تو مرے گا, آپ کے بھی تو مرنے کا امکان ہے. گاڑی اسپیڈ میں الٹ جائے, بعض لوگ بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اللہ ان کو ہیں ہی رکھے, جو ان کی ڈرائیونگ ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ بچائے, اللہ نے نہیں بچائے تو یہ تھے ہو جائیں گے. ابھی تک تو ہیں مگر کیا ہو جائیں گے, تھے. بہت اسپیڈ میں ڈرائیونگ, گلیوں میں بھی بہت بھگاتے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں. بائک بھی بھگا رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے ان کو سمجھایا بھائی آرام سے تمیز سے. کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. ارے ہم نے ایک دن سارے جتنے بھی یعنی جوڑ ہے نا ماشاءاللہ طبیعت سے ہل گئے, خود بھی ٹکرائے اور کسی بائک والے کو بھی ٹکر ماری زور. اس کا پتہ نہیں کیا کچومڑ نکلا ہوگا, جب اپنا ایسا حال ہوا تو اس کا کیا ہوا ہوگا. لیکن یہی ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ اسپیڈ وہی ہے نا, اسپیڈ ابھی بھی وہی ہے. قدرت نے ایک موقع دے دیا سنبھلنے کا کہ مرتے مرتے بچے ہو. تو ایک انتہا یہ ہے کہ کوئی صحت کا خیال ہی نہیں ہے, نہ گھر میں بچوں کی تربیت کا خیال ہے. جب بات کرو بھائی بچوں کے ہاتھ میں موبائل لے کے تم نے دیا ہوا ہے, جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, مس یوز بھی ہو سکتا ہے, نگرانی کیا کرو. اللہ ہے بھائی, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ. ہمیں ٹرسٹ ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ. پتہ نہیں یہ کیا فرشتوں کے بچے ہیں یا یہ کوئی کیا ہے, کوئی خیس اللہ نے ان کے لیے خصوصی ضمانت لی ہوئی ہے کہ ان کو یہ خراب نہیں ہو سکتے. انسانوں کے بچے ہی خراب ہوتے ہیں نا, ہے بھائی. نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے, گھوم رہے ہیں سارا دن گلیوں میں سڑکوں میں. نہ تربیت کی فکر ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب بات کرو تو بھائی کس سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ایک انتہا ہے جس میں بہت سارے دیندار لوگ مبتلا ہیں. یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے, بولو بھائی, یہ مین ہول سے نہیں ڈرتے, ان کے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے اسے بند نہیں کرتے. دیکھ لو نا, کئی گھروں میں آپ کو گیٹ کے سامنے مین ہول کھلا ہوا نظر آئے گا. کوئی بھی گر سکتا ہے بھائی, تمہارا اپنا بچہ گر سکتا ہے. انہیں فکر نہیں ہوتی کہ جو بچے کی موت جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر یعنی قبر سے ترقی کر کے گٹر تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی مثال تو یہ مشہور ہے نا, جو رات قبر میں گزرے گی تو یہ کہتے ہیں جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر. دیکھ لو آپ مین ہول کھلے میں, دوسروں کا خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خیال کر لو. کھمبے میں کرنٹ آ رہا ہے, او بھائی کہ یہ الیکٹرک والوں کو بتاؤ کہ الیکٹرک والوں کو کوئی بچہ چپک سکتا ہے. اتنی غفلت. تو ایک انتہا تو یہ ہے, یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے لوگ یہ بہت بڑا جگر ہے ان کا. لیکن یہ بہادر نہیں ہے, اصل میں بیوقوف ہیں. کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ روتے بھی یہی ہیں. پھر توکل نہیں کرتے بھائی جو اللہ نے لکھا گیا, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہم تو اللہ پہ اعتماد کرتے تھے اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. دوسری انتہا وہ یہ ہے جو ہمیں کرونا وائرس کے بعد نظر آ رہی ہے. پاگل ہو گئے ہیں. جو ماسک ہے نا اس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں. ہر آدمی پہننے کی کوشش, کرونا وائرس. کل فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں لاہور کی اور پشاور کی, کراچی کی طرف. ڈر گئے بہت سے لوگ, کینسل کرا دی بھائی ہم نہیں کراچی جا رہے. ہم کراچی نہیں جا رہے بھائی. لاہور میں اور اسلام آباد میں نا بہت سے لوگ کراچی آنا تھا, آئے نہیں. اتنا اگر آپ ڈرو گے تو وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. دبئی میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں 15 سال سے ہوں, پاکستان اپنے گھر نہیں آ سکا. مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے ہوا میں. ایک تو یہ بیماری بھی ہے, وہ لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے. وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو کسی چیز سے بھی خوف بیٹھ سکتا ہے. وہ ایک بعض دفعہ ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی چیز کا, تو وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ واقعی اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں, موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یار گر نہ جائے, مر نہ جائیں. مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے گھر نہیں آیا, کیونکہ ٹرینیں تو آتی نہیں ہیں دبئی سے, یہاں نہ رکشہ آتا ہے نہ کوئی ٹیکسی آتی ہے. آنا ہے تو ظاہر ہے جہاز ہی تمیز کا راستہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, کہہ رہے مجھے علاج بتائیں. اب ہمارا علاج ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے.
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ 15 سال ہو گئے, اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا, بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا, اور پتہ نہیں کب تک وہاں پڑے رہو, اور جہاز کا سفر تو کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے انسان. اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے واقعی. میں نے کہا پھر خودکشی کر لو. کیا کر لو؟ کہہ رہے خودکشی تو جائز نہیں ہے. میں نے کہا جائز ہے. آپ کے لیے خودکشی کیا ہے؟ جائز ہے اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ. کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا جہاز میں بیٹھو, کراچی آنے والے جہاز میں, اس نیت سے میں مرنے جا رہا ہوں, بس تباہ ہوگا دھڑام سے, بھائی ایک دم سے مر جاؤ. بھائی دبئی سے جو فلائٹ لاہور یا کراچی آ رہی ہے اس میں بیٹھو, ڈر لگے گا, مر رہا ہوں تو بھائی جا ہی مرنے کے لیے رہا ہوں. جب بندہ مرنے ہی کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کھمبے ومبے سے نہیں چپک جانا, وہ بہت خطرناک طریقہ ہے مرنے کا. جہاز میں بیٹھو, گرے گا نا گرے, اس نیت سے بیٹھو کہ میں جا ہی کس کام کے لیے رہا ہوں؟ مرنے کے لیے. تباہ ہو, مرے, جان چھوٹے. میں نے کہا مر جاؤ گے تو اچھا ہے اس زندگی سے موت, اور نہیں مرے واپس آ جاؤ گے ملک اپنے. کیا خیال ہے بھائی؟ کراچی پہنچ جاؤ گے, اپنے رشتہ داروں سے ملو, یار میں تو مرنے گیا تھا لیکن وہ نہیں مرا نا. تو ڈر نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہو نا تو وہی کام کر لو کہ چلو جو خوف ہے وہ لاحق ہو جائے, لگ جائے. تو وہ لگتا نہیں ہے لیکن ڈر نکل جاتا ہے. کتے سے جن کو ڈر لگتا ہے نا بلا وجہ ڈر, ایک تو پاگل کتا ہو, بعض لوگ ویسے ہی کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہی کہا جائے گا جاؤ کتا ہاتھ میں اٹھاؤ, جا کے گلے لگو کتے. بچے بلیوں سے ڈرتے ہیں نا بعض, تو ان کی گود میں بلی 3-4 دفعہ لا کے ڈالیں, ان سے بولے پکڑیں تو ان کے دل سے ڈر نکل جائے گا. جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اس کو بٹھا دیں لے جا کے, بولے مرو, کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ یہاں سے. تو کھڑکیاں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے, جہاز بند ہوتی ہیں. تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا, سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے, ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے, بڑی دولت بھی دی ہے, لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے, مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موت سے دوستی کر لو. بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آن دو. موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, ایک گاڑی آ کے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے, آن دے, آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے, آن دے, آن دے, وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا, تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے, آن دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی, جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا ہے نا, آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے, اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا ہے رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی, 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے, تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا, کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے, اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے
पूरी दुनिया में हजरत उमर के दौर में इस्लाम गालिब हो चुका होता तो उनसे ज्यादा जिंदा रहना किसी के लिए जरूरी था? भाई ज्यादा नहीं, 4 साल और रह लेते, 5 साल रह लेते, 4 साल रह लेते, 3 साल रह लेते, वो 3 साल में वो कुछ कर जाते जो हम सदियों में नहीं कर सके। चलो अगर मरना ही था तो मुकम्मल बूढ़े हो जाते, ठीक है ना, फिर बिस्तर पे चले जाते, फिर इलाज मुआवजा होता। जैसे एक 90-95 साल की उम्र में उस जमाने में उम्रें हुआ करती थी, पूरी अपनी तबई उम्र पूरी करते, जो काम अल्लाह ने लगाए सारे कंप्लीट करके, पूरे करके, मुकम्मल करके, खिलाफत किसी को सौंप के उसको समझा बुझा के भाई इस तरह से चलना, इस तरह से नहीं चल, सारा सेटअप कंप्लीट करके चले जाते। आप अपनी हुकूमत में हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं फजर में, और एक मजूसी ने आके चाकू मार दिया, आप खंजर मार दिया नमाज, और कमबख्त ने खुद भी खुदकुशी कर ली ताकि पकड़ा ना जाऊं, वो मारेंगे मुसलमान मुझे, खुद भी अपने आप को कत्ल कर लिया। वो ऐसा जख्म कि हजरत उमर को शिफा नहीं मिली। जब इलाज हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो जो उस वक्त के हकीम थे, तबीब थे, वो मायूस हो गए जिंदगी से, इसलिए कि जो खुराक खिलाई जाती, जो दवा खिलाई जाती, वो जख्मों के रास्ते बाहर निकल जाती। इसकी अलामत थी कि अब ये बचने वाले नहीं है। तो भाई इतने बड़े बड़े लोग, इमाम अबू हनीफा चले गए, इमाम शाफी चले गए, इमाम मालिक दुनिया से चले गए, इमाम अहमद इब्न हम्बल चले गए, इमाम बुखारी चले गए, इमाम मुस्लिम चले गए, इमाम अबू दाऊद चले गए, इमाम तिरमिज़ी चले गए, अल बैरूनी साइंटिस्ट चला गया, जाबिर बिन हय्यान जैसा साइंसदान चला गया है भाई, इब्नुल हैसम चला गया। तो ना साइंसी उलूम के रखवाले जिंदा रहे और ना दीनी उलूम के, बड़े बड़े अल्लाह में पैदा हुए, सब खत्म। तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? ठीक है, हम कह रहे हम नहीं आए, बस हम यही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, ये एक इश्काल होगा कि यार चले गए तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टाइम होता है जाने का। कोरोना वायरस से जो हम पागलों की तरह भाग रहे हैं, तो मरेंगे हमें पता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, अभी तो हमने देखा क्या है भाई, मर जाए कोई बात नहीं, 85 साल में, 90 साल में, चलो अब ठीक है, अभी दादा बन जाएंगे, परदादा बन जाएंगे, बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां, पोते जवान होते देख लिए, जो कि आजकल नहीं देखे जा रहे क्योंकि शादी इतनी देर से हो रही है, पोता होने से पहले मर जाते हैं लोग। तो लेकिन ये सारे काम कंप्लीट हो के जब आसाब कमजोर हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि ना अब खुद अपने आप को बोझ लगने लगता है, तो अगर मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लोग कहेंगे भाई हम मौत से डरते नहीं हैं, लेकिन अभी जाने का टाइम, अरे क्या हो गया यार, गलत बातें कर रहा हूं। असल में डर इस बात, अभी हमने देखा क्या है अभी से क्यों चले जाएं? तो देखें, ये तमन्ना बहुत अच्छी है कि थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा देर से जाएं हम दुनिया से, ये हर एक की ख्वाहिश होती है, जिंदा रहना हर एक का दिल चाहता है। तो तमन्ना करने पर ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है। आपकी तमन्ना हो कि मैं 100 साल जिंदा रहूं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, अमलिल इंसानी मा तमन्ना। अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज की तमन्ना करोगे जरूरी नहीं कि वो तुम्हें मिल जाए, तो ये अपने इख्तियार में है ही नहीं। अगर किसी बूढ़े से पूछें 90 साल की, क्या तुम्हारी तमन्ना है कि तुम वैसे ही सेहतमंद हो जाओ जैसे 18 साल में थे, तो क्या कहेगा? हाँ भाई, उस वक्त तो हम छलांगे लगाते थे, दरख्तों पे चढ़ते थे, दीवार से 3 दफा गिरे कुछ नहीं हुआ। अब तो चलते हुए डरते हैं कि बस अगर गिर गए तो गए। एक साहब मुझे बता रहे थे, बड़ी उम्र के थे, कह रहे हम तो बेटा जवानी में वो दरख्तों पे चढ़ते थे, छलांगे लगाते थे, आजकल के बच्चे हिलते ही नहीं है। मैंने कहा ये टिकटॉक लेके बैठे रहते हैं, ये अपने बुढ़ापे में फख्र करेंगे। हम तो एक घंटा गर्दन हिलाए बगैर 20 टिकटॉक देखा करते थे, तुम एक टिकटॉक देख के थक जाते हो। ये इनका फख्र इस चीज पे होगा, यही होगा ना। हम तो एक घंटा वीडियो गेम खेला करते थे उंगली से, और लोग वो कहेंगे नई जनरेशन, यार आपके पट्टे उंगलियों के, सुभान अल्लाह, आपके अंगूठे, अब्बा आपके अंगूठे 1 घंटा वो सांप वाला खेलने से। अब आता है वो सांप वाला, पहले वो नोकिया में आता था सांप वाला ना, जिसका कोई दुनिया में काम नहीं होता था, वो सांप को लंबा करना शुरू कर देता था बैठ के। हकीकत है ना, फालतू टाइम बहुत है। हम हैरान होते थे, यार इनका अच्छा भला आदमी है। मैं तो देखता था ना, नोकिया का जब मोबाइल आया ना, लोग क्या कर रहे होते थे बैठे हुए, सांप वाला। स्टेशन पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सांप वाला। ओ भाई क्यों कोई काम नहीं है? दर्जनों काम है, आप इस टाइम के लिए रखो। वो
وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں, بڑا خوش ہو رہے ہیں, اتنا لمبا ہو گیا, اب آؤٹ ہوا ہے, کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو. ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا, اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے, دودھ پلاتے, وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا. تو سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے, کاٹ کے کھانا ہے, اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے, یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ. یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں گا, تو بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں, کوئی لاجک بنتی ہے. وہ تو جائز نہیں ہے. یہ سنا ہے کسی کا بیان آئے کتے پالیں اور چائنا کو بیچیں, چائنا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے, لیکن چائنا والوں کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی. تو کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے, کھلانا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, جس چیز کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا. تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے, ہم سانپ والا کھیلتے تھے. تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں, ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے 4 شادیاں کر لے. اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش, لیکن ہو جاتی ہیں بھائی, ڈرتے ہیں. ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو, سسرال نہیں چھوڑے گا, درجنوں مسائل ہیں, پھڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو تمنا کی حد تک نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے. کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں, لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا. ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں. یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی میں رہے, دنیا میں رہے. یہ دنیا پرستی جب آتی ہے نا تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں, یہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم ان کو زندگی ملے. تو کیا 1000 سال زندہ رہ لیتے ہیں بھائی. یہود کی مال کی محبت جو ہے نا, دولت کی لالچ, یہ مشہور ہے. ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں, ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں, لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں نا یہودیوں کے, قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں, پیسے بھی بہت مرتے ہیں. تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ, USA میں جاب کرتے تھے, کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرچ کرتا تھا وہ, بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے. وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا, غریب باپ کو. تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم 1000 سال زندہ رہیں, لیکن رہتے نہیں ہیں. تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وہ ایک صاحب امریکہ سے آئے, کہنے لگے ہمارے بچے آپ کا بیان سن کے وہی ٹرمز استعمال کرنے لگے ہیں جو آپ کرتے ہو. کوئی ان سے بولو چائے مانگی ہے تو ابا ویسے اماں کہیں کہ یہ کوئی چائے کا ٹائم ہے تو کہیں چائے مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے بھائی نہیں. یار یہ عجیب چیزیں سیکھ رہے ہیں بیان سے. تو یہ بڑے سبق آموز الفاظ ہوتے ہیں. کوئی بھی کچھ بھی اٹھ کے مانگ رہا ہوتا ہے نا, دیکھو بچے کیا کرتے ہیں, ماں سے نا الٹی سیدھی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ لے آؤ پاپڑ کھلا دو پاپڑ. اب آپ کو پتا ہے پاپڑ نقصان دہ ہے, تو مائیں کیا کہتی ہیں بچہ مانگ رہا ہے تو کیا کروں. او بھائی پاپڑ کے بارے میں کتنی رپورٹیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, یہ بازاری چیزیں تو ویسے ہی آپ کو کیا بھروسہ کیا ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو مائیں کہتی ہیں بھائی اب بچہ ضد کر لانے تو باپ نے ہے نا, پیسہ کس کا خرچ ہو رہا ہے, آپ لوگ کا نہیں ہوتا میرا خیال ہے بھائی. تو بتا دو بھائی باپ کا پیسہ تو باپ کا خرچ ہوتا ہے. تو مائیں کہتی ہیں بچوں کے باپ سے پاپڑ لا دو, یہ لا دو, رو رہا ہے بچہ. تو آپ کہتے ہو کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ چاکلیٹیں زیادہ مت کھلاؤ, یہ مت کھلاؤ, وہ مت کھلاؤ. تو مائیں کہتی ہیں اب مانگ رہا ہے تو کیا کروں. تو ان کو کہا کریں کہ مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. بولو بھائی نہیں, وہ مانگے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے کی ہر خواہش تھوڑی پوری کی جاتی ہے, وہ بچہ ہے, ہم تھوڑی بچے ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک صاحب آئے, ایک سوال کیا انہوں نے بڑے مفتی سے کہ فلاں فرقے کے بارے میں لکھ کے دے کہ وہ کافر ہے. اس وقت فرقواریت بہت پھیلی ہوئی تھی. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ وہ کافر تو نہیں لکھوں گا میں, کچھ اور کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے. کہہ رہے میں نے لکھا جو ہے نا, جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں, آپ جواب میں لکھ رہے کہ وہ گمراہ ہے. تو سوال کچھ اور ہے, جواب سوال میں یہ تھوڑی پوچھا ہے کہ گمراہ ہے یا نہیں ہے, سوال میں یہ پوچھا ہے کہ فلاں فرقہ کے لوگ کافر ہے یا نہیں ہے, جواب میں آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے,
گمراہ ہے. تو ہمارے استاذ نے ان کو بتایا کہ گورنمنٹ نے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے پر 6 مہینے کی جیل سنائی ہے. اگر میں لکھ دوں گا نا کافر ہے تو 6 مہینے کے لیے بولو بھائی اندر, تو میں نہیں لکھ سکتا. اچھا وہ ہمارے وہ استاذ سے ان کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. پھر اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے وہ 6 مہینے کی جیل ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن جو میرا سوال ہے, جو میں نے پوچھا ہے, وہ یہ پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں. آپ جواب کچھ اور لکھ رہے ہیں, میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. پھر انہوں نے آرام سے سمجھایا بھائی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے, حکومت نے پابندی لگائی ہے. پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے پابندی لگائی ہے, لیکن میں نے جو پوچھا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے. تو مجھے وہاں سے یہ لفظ میری زبان پہ چڑھ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ بھائی اگر پوچھنے پر بھی پابندی لگائی ہوتی تو آپ پوچھتے بھی نہیں. پابندی جواب دینے پر لگائی ہے, پوچھنے پر کوئی بھی شخص کسی بھی مفتی سے کسی بھی وقت کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے مفتی اس کو کیا جواب دے گا, اس میں پھر حکومت کے کچھ قوانین ہیں, اور جائز باتوں میں حکومت کے قانون کی پابندی ضروری ہے. جہاں اگر خطرہ ہو کہ کوئی بھی کسی پہ فتویٰ لگا دے گا اس طرح سے, اور ملک میں ایک جو ہے نا لڑائیاں ہوتی ہیں, تو ایک انتظامی چیز میں حکومت کے قانون کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. بھائی گمراہ کے لفظ میں دونوں چیزیں آ گئی نا, کافر بھی تو گمراہ ہوتا ہے. تو اس لیے بچے جب پاپڑ مانگا کریں اور مجھے کولڈ ڈرنک چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک میدے ان کو آپ پیپسی پلا پلا کے وہ میدوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور مائیں جب کہیں کہ لے کر آؤ نا اس کے لیے, تو بچہ کہے بھائی مجھے چاہیے, اور ماں دلیل لیتے, آپ کہو کہ نہیں, تو بچہ ماں کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مانگ رہا ہے. تو آپ بولو بھائی مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, یہ مانگے گا. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کے لیے کیا بہتر ہے, کیا نقصان دہ. تو بات کہاں سے چل رہی تھی بھائی, یہ بات تو اصل موضوع تو میرے ذہن میں, لیکن یہ پوائنٹ گورنمنٹ پر کہاں سے آیا. ابھی جو بات چل رہی تھی, ہاں عمل الانسانی ما تمنا, تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے, اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے, یہ ابھی کہہ رہے ہو, کیونکہ ابھی 80 سال کے آپ ہوئے نہیں ہو. جب آپ 80 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی راضی نہیں ہو گیا, کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی اس کی, کہتے کچھ دن اور زندہ رہ لیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں, یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں. علماء نے بڑی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہو جائے گا, کہ حدیث میں آتا ہے بوڑھوں میں 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں نا. لمبی امیدیں کا مطلب یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ اور لے لو, 5 سال بعد بیچ دیں گے, یہ لمبی امیدیں ہیں نا. بھائی عمر دیکھو, آپ کے گردے ڈائلسس پہ آ گئے, آپ کو شوگر دیکھو, آپ کے مسائل دیکھو, آپ کو تو پلاٹوں کی باتیں اچھی لگتی نہیں, لمبی امیدیں. تو اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہوگا. اور الحرص علی المال, پیسے کی لالچ, پیسے کی لالچ ہونا تو چاہیے کہ یہ لالچ ختم ہو جائے کہ یار اب میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے, کتنا کھا لوں گا, اب تو صدقہ کرو خیرات کرو. لیکن نہ, پہلے 54-58 پہ جتنا مرتا تھا اب اس سے زیادہ مرے گا, تو اب یہ تو بدگمانی ہوگی نا بوڑھے سے. تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 برائیاں پیدا ہوتی ہیں, نہ نہ نہ, 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہ چیز ہی ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جوانی میں یہ 2 برائیاں تھیں تو وہ بڑھاپے میں اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بڑھاپے میں یہ 2 بیماریاں اور جوان ہو جائیں گی اور طاقتور ہو جائیں گی. ہاں جوانی میں ہی ختم کر دی یا پیدا ہی نہ ہونے دی, پھر جب بڑھاپا خراب نہیں گزرے گا. تو اس حدیث میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں, ابھی تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ابھی ہم کیسے صدقہ کریں, ابھی تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ اور خریدنے ہم نے, آج کل تو قیمتیں گری ہوئی ہیں, 10 سال کا کے لیے لے کے ڈال دو, یہ کر لو وہ کر لو, صدقہ ودقہ. وہ وائپر وہ جو کرتا ہے نا, گاڑی جب روکتے ہیں تو 5 روپے اس کو دے دیے, بس بہت ہے یہ صدقہ.
آج کل صدقہ بلاؤں کو ٹال کیسے رہا ہے؟ صدقہ کہتے ہیں نا بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو صدقہ کے پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ جب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سگنل پہ آ کے روکی, بھکاری آتا ہے, اس کو 5 روپے پکڑا دیے. اس سے بڑی بڑی بلائیں ہیں بھائی, اس سے تو وہ فقیر نہیں ٹل رہا, وہ بھی تو ایک بلا ہے نا, آگے کھڑا ہو گیا سامنے, وہ نہیں ٹلتا آج کل 5 روپے میں. وہ اس کو گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا دے رہا ہے بھائی, اور آپ اس سے چڑیلیں ٹال رہے ہو ہیں بھائی. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بھائی کوئی ذرا جاندار صدقہ اللہ مانگتے ہیں, جاندار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین صدقہ کیا ہے؟ تأمل الغنا وتخشى الفقر. ایسا صدقہ کہ اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تمہیں امید ہے کہ اس پیسے سے اور پیسہ بنا لوں گا, اور اگر کر دیا تو ڈر ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اس کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین. یہ والا صدقہ وہی کرے گا جو اس دنیا سے محبت نہیں کرتا, مرنے کے لیے تیار رہتا ہے. خاندانی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صحابہ میں کی زندگی بڑی خاندانی تھی, دنیا سے محبت نہیں کی انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے. صدقات و خیرات سے سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کتنی کرتا ہے. نمازوں سے نہیں پتہ چلتا. نماز تو بڑے بڑے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, 54 پہ جان دیتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کے دل میں اس دولت کی کتنا عشق ہے, اس کا پتہ آپ کے صدقات و خیرات سے چلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خرچ کتنا کرتے ہو, کھلاتے کتنا ہو. کھانے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. آج کل کھانے کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں اس کے دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت. یہ کونڈے بھی کھاتا ہے, یہ تیجے بھی کھاتا ہے, یہ 12ویں کے کھانے بھی کھا رہا ہے, یہ 11ویں کی نیاز بھی کھا رہا ہے. ماشاءاللہ, اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ کوئی کھانا نہیں چھوڑتا. یہ ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے اس کو, ہے بھائی, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ لوگوں کا یہ گچی پکڑ کے رکھنا, یہ حرص علی المال والا یہ موضوع ایک دم چینج ہو جاتا ہے نا. لوگوں میں ایک بڑی شکایت ہے, ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے,